اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابلیس کا کوئی زور نہ تھا ان پر مگر ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دے، یعنی الگ کر دے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ ابلیس جو شیطان ہے اس کا کوئی حق کس کے بھی اوپر زور نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان لوگ کو ایمان رکھنے والوں سے الگ کر دے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان کو بلاؤ جس کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا برابر چیز کے مالک نہیں ہے، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے نزدیک کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئیں گی مگر جس سفارش کی اجازت اللہ نے عطا کر دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے بھی چینی دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا، اور اللہ ہی عالی قدر سب سے بڑا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پوچھے کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ، اور بے شک ہم یہ تو ضرور سیدھے راستے پر ہے یا سرِ گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ نہ تو تم سے ہمارا گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پوچھ ہوں گی۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے تم مجھے وہ تو دکھا دو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، اس کے ساتھ ملا دیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ تم سے ایک مخصوص دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہ لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتری ہے، کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے پر بات ڈالتے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کافر کہیں گے کہ ہم نہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور جو بھی اس سے پہلے کتاب آئے اس کے اوپر ہم نہ ایمان نہیں رکھتے بول کے بول رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے پھر تم نہ ان لوگ کو آخرت کے ٹائم پہ جب دیکھنا، جب رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو جب ایک دوسرے کے اوپر باتیں ڈالتے رہیں گے، پھر اس کے بعد کمزور لوگ جو رہیں گے، جو غریب لوگ یعنی جو رہیں گے، اللہ امیر لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہم لوگ کے ساتھ نہیں ہوتے تو ہم آج مومن ہو جاتے بول کے ایسا ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالتے رہتے اللہ بول کے بول رہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے لوگ جواباً کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے روکا تھا جس وقت تم کو ہدایت پہنچی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہم کو روک دیا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک ٹھہرائے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پیشانی کو چھپائیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، پس وہ جو کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو مل جائے گا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں کو یہی کہا کہ جو چیز تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔
آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی چیز ہے کہ تم کو ہمارے قریب کر سکے درجے میں، ہاں مگر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایسے لوگوں کو ان کا اعمال کے سبب دگنا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اطمینان و سکون کے ساتھ بالا خانوں میں رہیں گے، یعنی جنتوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری آیت میں ہم کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ میرا رب تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز خرچ کرو گے وہ اللہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس روز اللہ سب کو جمع کریں گا پھر فرشتوں سے کہیں گا کہ یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔